بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین عمران خان صاحب کے تین ناقدین اکٹھے بیٹھے اور کیا بات کر رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ سنوانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے، حسنات ملک صاحب یہ سینئر رپورٹر ہیں اور ایک وقت میں قاضی فائزہ صاحب کے بارے میں بڑی اچھی باتیں لکھتے تھے، خاص طور پر جب ان کے خلاف ریفرنس آیا اس وقت یہ کہتے تھے جی بڑا غلط ہے، اور پھر جو کچھ قاضی فائزہ نے کیا اس کے بعد حسنات ملک صاحب جو ٹریبیون میں بھی لکھتے ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو لٹیے دبو دی۔ مطیع اللہ جان صاحب عمران خان کے دور حکومت میں ان کے خلاف بہت زیادہ لکھنا، بات کرنا سب کچھ تھا، آج وہ بھی بخیر زیر عتاب ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب بھی آپ دیکھیے اس دور میں تنقید کیا کرتے تھے، آج یہ بھی زیر عتاب آ گئے۔ اب ان تینوں نے ایم جے ٹی وی پر جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کو کیا آفر دی گئی، کیا بات ہوئی۔ پہلے اس کا کرکس میں آپ کو بتا دوں۔ 2-3 ہفتے پہلے بیرسٹر گوہر علی خان نے 9 مئی کیسز میں سزاؤں کا معاملہ رکھا تو عمران خان نے کہا نو ڈیل، کوئی مذاکرات نہیں، نو ڈیل، کوئی مذاکرات نہیں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں نہ لے کر آیا کریں، آپ کھل کر احتجاج کریں، احتجاج کے ذریعے ہی حل نکلنا ہے۔ آپ احتجاج نہیں کریں گے تو یہ آپ کو جیلوں میں ڈالتے رہیں گے۔ میں 2 سال سے جیل میں ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ تو جیلوں سے نہ ڈریں۔ عمران خان بڑے اسٹریٹ تھے کہ جیلوں سے نہ ڈریں اور احتجاج کریں۔ ثاقب بشیر صاحب نے یہ خبر دی ہے، بڑا انکشاف کیا ہے۔ اب ان کی زبانی سنیے ذرا کہ کیا کہہ رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب، بڑے اوتھینٹک اور یعنی مشکلات سہنے والے صحافی ہیں، کوئی جانبداری نہیں، بالکل صحیح جو صحافت ہے وہ کرنے والے بندے ہیں۔ ذرا سنیے یہ کیا بات بتا رہے ہیں۔ سوال کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کا رد عمل آج سے تقریباً 2 یا 3 ہفتے پہلے جو منگل کے دن ملاقات ہوئی تھی، اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے اور بھی 1-2 لوگ تھے، تو ہمارے کچھ ذرائع سے اس وقت بات ہوئی تھی۔ تو بیرسٹر گوہر کیونکہ وہ نوشتہ دیوار نظر آ رہا تھا ہمیں بھی، تو پی ٹی آئی کو بھی اور بیرسٹر گوہر کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ 9 مئی میں ہماری کنوکشن ہونی ہے، تو عمران خان صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا۔ انہوں نے کہا نو ڈیل، کوئی مذاکرات نہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سن لیجئے کہ جب یہ معاملہ رکھا گیا جی سزائیں ہونے لگی ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا، سارے بندے سزاؤں میں نااہل کر دیے جائیں گے، پارٹی زیر عتاب آ جائے گی، پہلے سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ تو آگے سے عمران خان کا جواب سنیے۔ چیزیں نہ لے کر آیا کریں، آپ کریں احتجاج، کھل کے احتجاج کریں، احتجاج کے ذریعے رستہ نکلنا ہے، اور آپ احتجاج نہیں کریں گے تو یہ آپ کو جیلوں میں ڈالتے رہیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 2 سال سے ہو گیا ہوں جیل میں ہوں، تو کیا ہو گیا، تو جیلوں سے نہ ڈرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی رستہ نکالنے کا جو بیرسٹر گوہر جس طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ رستہ نکالنے کی بجائے عمران خان بڑے اسٹریٹ تھے کہ جیلوں سے نہ ڈریں اور آپ جو ہے وہ احتجاج کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیلوں سے ڈر رہی ہے یا نہیں ڈر رہی، لیکن احتجاج سے تو اب صورتحال آج کی میں اگر آپ کو بتاؤں، 116 پی ٹی آئی کی ٹاپ کی ساری لیڈر A to Z، اے ٹی سی راولپنڈی اور اے ٹی سی اسلام آباد سے، اے ٹی سی راولپنڈی سے تقریباً 68 یا اس سے زیادہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو اسلام آباد کے 50 کے قریب جو ہے وہ ان کے نان بیلیبل وارنٹس جاری ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی یعنی ایک طرف تو سزائیں ہوئی ہیں، نااہل ہوئے ہیں 10-10 سال سب کو، ان میں عورتیں بھی ہیں۔ اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی اگر یہ سارے دہشت گرد ہیں، عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، دیگر اتنے لوگ ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا، یہ لوگ دہشت گرد ہیں، اتنے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں، تو ان کو سزائیں دے رہی ہیں اور انسداد دہشت گردی کی عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں اور اتنا زبردست ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو پھر دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ ہمارے لوگوں کو کیوں دہشت گرد مار رہے ہیں جب اصل دہشت گرد یہ پکڑے بھی جا رہے ہیں، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، یہ اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، پتہ نہیں کون کون سا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، تو ان پر ہم سزائیں دے رہے ہیں، تو دوسرے ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ جو تباہی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کی باری کب آئے گی؟ کیونکہ اصل دہشت گردوں کو تو سزائیں دے دی ہیں، پھر جو بچ گئے ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری آ گئے ہیں کہ ان کو ویسے ہی گرفتار کر لو۔ ساری لیڈرشپ کے پروسیکیوشن نے اے ٹی سی پنڈی کے باہر الگ پریس کانفرنس کیا، اے ٹی سی اسلام آباد کے بعد الگ پریس کانفرنس کیا، اور اس کا ڈائریکٹلی ہیڈ 5 اگست ہے۔ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ A to Z اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہے کہ کہیں گرفتاری نہ ہو جائے۔ چلے اچھا، یعنی کوئی نہ بچے، جن کے پہلے ہی نام تھے، جن کو سزائیں دے دی ہیں، جو ایسے ہیں جو اس کے بعد شامل ہوئے یا جن کے خلاف کوئی پہلے الزام لگانا ہی بھول گئے کہ بھائی ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا لی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے 5 اگست کو رکوانے کے لیے، یا 5 اگست کی جو تحریک ہے اس کو رکوانے کے لیے۔ تو ویسے کہا جا رہا ہے کہ جی 5 اگست کی تو ایک دفعہ پھر بلے بلے کروا دی ہے حکومت نے خود ہی، اور یہ سارا کچھ کر کے اب 5 اگست کو تحریک کو کامیاب کروا دیا۔ تحریک یہی ہوتی ہے نا، لوگوں میں بات جائے، لوگوں کو سمجھ آئے، ان تک پہنچنا ہے کہ جی ساری سزائیں اس طرح دی جا رہی ہیں، تھوک کے حساب سے دی جا رہی ہیں، عجیب و غریب نظام آ گیا ہے، پکڑو اندر کرو، کسی کو نہ چھوڑو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ساری پکڑ دھکڑ میں جو وارداتیں حکومت ڈال رہی ہے وہ سن لیجئے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے آپریشنز آج سے بند کر دیے گئے ہیں، احکامات جاری ہو گئے ہیں۔ اگر کہیں غریب کو کہیں سستا، کہیں آٹا، چینی، دال، گھی وغیرہ مل بھی جاتا تھا، اب وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے، ختم۔ جاؤ اور دھکے کھاؤ اور بس جو ریٹ آ گیا ہے مارکیٹ میں اسی پہ لو۔
हुकूमत आपके साथ नहीं है, आप भूखे मरें, चाहे आपको कहीं से कोई थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल जाती थी, नहीं, पूरी कौम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर आ जाए। 90% तो अब ये लोगों का हाल हो ही गया है। जो 1% अशराफिया है उसमें ये लोग खुद शामिल हैं, उनकी खैर है। बाकी तो अब 90% तो कम से कम ऐसे हो गए हैं जो शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की उनको ज़रूरत ही पड़ गई है, कुछ वहीं से दे दो, ये हाल हो गया है। फिर आप देखें, चीनी बहरान पर हुकूमत का एक्शन, मिल्स का ज़ख़ीरा कब्जे में ले लिया, मालिकान के नाम ECL में शामिल कर दिए हैं। अरे वाह वाह, तो क्या शहबाज शरीफ साहब के बेटों के नाम भी इसमें हैं? क्या आमिर डोगर ने जो कहा जी जरदारी साहब की सबसे ज़्यादा हैं, उनके नाम हैं? क्या जहांगीर तरीन साहब का भी नाम है जो सबसे मेन स्टेक होल्डर हैं? बाकी जो लोग इस वक्त सियासतदान बैठे हैं, हुकूमत में बैठे हैं, उन सब के नाम हैं? ये असल सवाल है। 26 नवंबर एहतजाज, PTI रहनुमाओं रऊफ हसन, जुनैद अकबर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख, यानी मनसूखियाँ भी साथ साथ चल रही हैं, गिरफ्तारियाँ भी चल रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। और अब 2 नंबरियाँ देखें कि तवज्जो हटानी है असल मुद्दे से, कि जो चीनी बहरान और ये सब कुछ चल रहा है, तो गिरफ्तारियाँ कर लो, लोगों को पकड़ दो। हाल ये है, उमैर नियाज़ी तहरीक इंसाफ के रहनुमा बता रहे हैं कि मेरे भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, जबकि अदालत से ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवाई हुई है और अगली पेशी सितंबर में है। उसके दौरान ही सब कुछ हो रहा है। बस किसी ने देखना नहीं ये कानून क्या है, और बस वारंट गिरफ्तारी चाहिए, सबके साथ ही कर दें। हामिद मीर साहब जी बाज नहीं आ रहे, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से पता चला है कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और हो सकता है मुस्तकबिल में पाकिस्तान में ये तेल भारत को भी फ़रोख्त करे। हम इस खबर पर बहुत खुश हैं, लेकिन प्लीज़ ये तो बता दें कि ये तेल कहाँ से निकला है। अगर ट्रंप को सब पता है तो पाकिस्तानियों को भी बता दें। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। मैं बड़े ही अदब से ये गुजारिश करूंगा कि हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं, और अक्सर हमें ये खबरें पता चलती रहती हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिलता। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, ज़हीन अफराद के ज़खायर भी मौजूद हैं। लेकिन ये जिन तेल के ज़खायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट के जरिए हुआ है, हम इसमें बहुत खुश हैं, लेकिन प्लीज़ बता दो देना ये हैं कहाँ पे। लेकिन अब इंशाल्लाह ये हैं कहाँ पे, ये तो बता दें। बहुत बड़ी मुतवाना अंदाज में, लेकिन अब इंशाल्लाह के अच्छा जी। से यकीनन बहुत बड़ी साथ ही जी ये इमरान खान की बहन नौरीन साहिबा कह रही हैं कि 5 अगस्त की तहरीक से बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। तो बहनें बड़ी पुरुमीद हैं कि इस तरह से बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी जी आमिर इलियास राना साहब सीनियर साफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के एक्सप्रेस न्यूज़ में। वो कह रहे हैं कि फ़ौज ने मुआफ़ी की ऑफ़र की थी, रिकॉर्ड मौजूद है, अब उससे फिर फ़ायदा नहीं उठाया गया, तो अब ये सारी सज़ाएँ अब हो रही हैं। जब आपको ऑफ़र भी आई तो आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। बाकी अब इसमें जो झोल हैं वो देखेंगे जब हाई कोर्ट में मामला जाता है, किस तरह से तहरीक इंसाफ के वकला वो बात करते हैं और फिर क्या फ़ैसले आते हैं, आगे क्या होता है। अभी तो जी ये जो चीनी बहरान है, अवामी मसला इस वक्त बड़ा, उसमें 18 मिल्स के गोदामों पर सप्लाई की निगरानी के लिए FBR के एहलकार तैनात हो गए हैं, सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि आपको चीनी कितनी सस्ती मिलती है। अब इसके बाद ये हुकूमत ने एक्शन ले लिया है, शहबाज शरीफ साहब ने एक्शन ले लिया है, तो इस पर आप ज़रूर देखिएगा। अब सुबह से ही, अगले दिन से ही आपको कितनी सस्ती चीनी मिलने लगी है, कितनी वाफर चीनी मिलने लग गई है, इस पर भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।